السلام علیکم ویورز۔ کیا کہا؟ عمران صاحب حیرت اور صدمے سے چلائے۔ ان کا اکلوتا بیٹا طارق سپاٹ لہجے میں بولا، ہاں، آپ ان کاغذات پر دستخط کر کے یہ گھر میرے نام کر دیں۔ ویسے بھی آپ کے بعد تو یہ ساری جائیداد میری ہی ہونی ہے۔ عمران صاحب آہستہ سے بولے، ہاں یہ تو ہے۔ طارق ان کا اکلوتا بیٹا تھا جسے انہوں نے بڑی مصیبتیں اٹھا کر پالا تھا، اور یہ گھر بھی انہوں نے بڑی محنت سے بنوایا تھا۔ اب وہ یہاں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے شارق کے ساتھ رہتے تھے۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد انہوں نے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اب ان کے پاس کوئی جائیداد نہیں رہی تھی، صرف مختصر سی پینشن ہر مہینے ملتی تھی، اور بس۔ عمران صاحب کچھ دنوں سے غور کر رہے تھے کہ بیٹا اور بہو کسی اہم مسئلے پر ہر وقت گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ طارق اب ان کے پاس برائے نام ہی بیٹھا کرتا تھا۔ اپنائیت سے بات کرنا تو اس نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید طارق کی مصروفیت اب بہت بڑھ گئی ہے، مگر وہ یہ بھی سمجھنے لگے تھے کہ اب کسی کو ان کی ضرورت نہیں رہی۔ کچھ دنوں بعد ہی طارق ایک روز ان سے بولا، ابو، اب آپ اپنا بستر باہر برآمدے میں لگا لیں۔ کیوں؟ عمران صاحب چونک گئے۔ طارق بولا، گھر میں سامان زیادہ ہے اور جگہ کم ہو گئی ہے۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولے، مگر میرے کمرے میں تو تم لوگوں نے پہلے ہی فالتو سامان رکھا ہوا ہے۔ مگر میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ طارق ان کی بحث سے کچھ اکتا کر فیصلہ کن لہجے میں بولا، ہاں، مگر اب شارق کے لیے بھی کمرہ چاہیے۔ اس کمرے کو رنگ وغیرہ کروا کر رہنے کے قابل بنا دیں گے۔ عمران صاحب نے چپ چاپ اپنا مختصر سا سامان سمیٹا اور برآمدے میں پلنگ لگا لیا۔ اپنے کپڑے وغیرہ ایک صندوق میں رکھے اور وہ صندوق پلنگ کے نیچے رکھوا دیا۔ طارق نے رنگ کرنے والے کو بلایا اور ان کے کمرے میں رنگ کیا جانے لگا۔ وہ چپ چاپ دیکھتے رہتے اور سوچتے رہتے کہ شکر ہے بیٹے نے گھر سے نکل جانے کو نہ کہا، ورنہ آج کل کی اولاد تو خود اپنے ماں باپ کو بے سہارا لوگوں کے لیے بنائے گئے ادارے میں چھوڑ آتی ہے۔ طارق نے پھر بھی کچھ خیال تو کیا، مگر ابھی اللہ کو ان کا اور امتحان لینا باقی تھا۔ ایک دن طارق ان سے عجیب سے لہجے میں بولا، ابو چلیے، آپ کو کہیں لے کر جانا ہے۔ طارق اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے بولا، بس ہے ایک جگہ، آپ تیار ہو جائیں، ہم سب بھی چلتے ہیں۔ وہ بے اختیار رندی ہوئی آواز میں بولے، ذرا دیر رک جاؤ بیٹا، میں اپنا سامان تو لے لوں۔ طارق کچھ سوچتے ہوئے بولا، سامان؟ ہاں، سامان کی تو ضرورت پڑے گی۔ عمران صاحب نے اپنا مختصر سا سامان کانپتے ہاتھوں سے صندوق میں بند کیا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ آخر ان کا بیٹا اصل بات چھپا کیوں رہا ہے۔ وہ جب اسے اولڈ ہوم جیسے ادارے میں چھوڑنا چاہتا ہے تو واضح طور پر کیوں نہیں کہتا۔ سامان بند کر کے انہوں نے الوداع ہی نظر گھر پہ ڈالی۔ انہیں یہ گھر بہت عزیز تھا۔ پر امید نظروں سے بہو اور پوتے کو بھی دیکھا کہ شاید ان میں سے کوئی طارق کو اس عمل سے روک لے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ بہو تو ایک طرف 10 سالہ شارق بھی اپنے دادا سے بچھڑنے پر افسردہ نہیں تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ چلیں ابو، طارق نے کہا تو وہ چونکے اور بیٹے سے بولے، چلو بیٹا۔ نم آنکھوں سے وہ گاڑی میں بیٹھے۔ یہ بھی بہت تھا کہ ان کے نئے گھر تک انہیں بہو اور پوتا چھوڑنے جا رہے تھے۔ سارے راستے وہ نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اتریں ابو، طارق نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ انہوں نے گاڑی سے اتر کر اس خیال سے چاروں طرف دیکھا کہ شاید ادارے کا کوئی آدمی آ کر ان کو ساتھ لے جائے گا۔ پہلے ان کا نام رجسٹر میں درج کیا جائے گا، پھر انہیں ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے گا جہاں ان کے ہم عمر اور بھی لوگ ہوں گے، مگر گھر سے کوئی آدمی نہ نکلا۔ تبھی طارق نے ان سے پوچھا، ابو، کیسا لگا یہ گھر؟ وہ آہستہ سے بولے، ٹھیک ہی ہے۔ طارق خوش ہو کر بولا،
ابو، اب ہم سب مل کر یہیں رہیں گے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، ہم سب؟ ہاں ابو، میں نے وہ پرانا گھر بیچ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کو بہت عزیز تھا اور آپ اسے بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ مگر ابو، اب وہ بہت پرانا ہو گیا تھا، آپ سے یہ بات اس لیے چھپائی تھی کہ شاید آپ اسے بیچنے نہ دیتے، مگر یہ گھر بھی میں نے آپ ہی کے نام سے لیا ہے۔ دیکھیے یہ ہیں گھر کے کاغذات۔ طارق نے کاغذات نکال کر انہیں دکھائے۔ عمران صاحب حیرت سے بولے، مگر وہ رنگ اور روغن اور وہ کمرہ؟ وہ اس لیے کہ گھر خریدنے والے کا مطالبہ تھا کہ آپ کے کمرے کو رنگ وغیرہ کروا کر اسے دیا جائے۔ سوری ابو، آپ کو کچھ دن برآمدے میں سونا پڑا، مگر یہ پورا گھر آپ کا ہے، آپ اپنے لیے کمرہ پسند کر لیجئے۔ عمران صاحب نے پہلے تو حیرت سے طارق کو دیکھا اور پھر اس کو گلے لگا لیا۔ ویورز، اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی ہوئی ہے تو ہمیشہ اپنی اولاد سے بہتری کی توقع ہی کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔